جی جسٹ جو سمجھ آئی اصلاح کے نقطہ نظر اپنے آپ میں نصیحت ہو جاتی الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعى وسعيه سبحانہ. عزیز طلباء، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ ہمارا دورہ 26 مارچ کو شروع ہوا اور 19 اپریل کو الحمدللہ ہم کو پہنچا اور تمام اسباق میں الحمدللہ کسی استاد کی کوئی غیر حاضری نہیں. الحمدللہ تمام سبق اساتذہ نے الحمدللہ آپ کو بریوم پر وقت آ کر پڑھائے اور آپ نے بھی ماشاءاللہ حاضری کا ثبوت دیا، محبت دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت فرمائے اور حضرت شیخ کی بڑی ہی قیمتی نصیحتیں اللہ ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں، علمی زندگی میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے دورے سے قیمتی ترین درس الحمدللہ حضرت شیخ کا ہے کہ اگر اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے امور کو سنوار لیں تو یقیناً اتنا فائدہ کتب سے نہیں ہو سکتا جتنا منہج سے ہوتا ہے. ہمیشہ عالم کی پہچان اس کا منہج ہی ہوتا ہے. تو منہج پہ کھڑا کرنے کی حضرت شیخ نے سعی کی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ ہم منہج پہ کھڑے ہو جائیں. اور یہ جو ہماری کمزوریاں ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم آج تک منہج کو نہ صحیح طریقے سے لے سکے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر اپنے دل کو منا سکیں. دل کو منا لینا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہمارے اسلاف کا جو کمال ہے وہ یہی تھا کہ جو منہج انہوں نے پھر پڑھا، سیکھا اور سمجھ لیا، پھر اس کے اوپر اپنی زندگی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور جو ادارے نے آپ کو دیا ہے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے بھی، اصحاب ادارہ کے لیے بھی، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے. مزہ تب ہے جب آپ جو اساتذہ نے آپ کو پورا مہینہ محنت کی ہے کہ کتب کی غلامی سے نکلو. علم وہ ہے جو بندے کو خود یاد ہے اور پھر اس کا استعمال کرنا آتا ہے تو پھر ہی کمال ہے. رٹا لگا لیا، چند دن کے لیے پیپر دے دیا، یہ کوئی اسکول کا امتحان تو ہے نہیں کہ اس کے بعد اس نے چلنا نہیں ہے، ساتھ کتاب ردی والے کو بیچ دی، ایسا نہیں ہوگا. تو آپ نے مرکز علامہ احسان اللہ ظہیر شہید میں آ کر جو دروس سنے اور جو علم سے وابستگی ہوئی اس کو مستقل اپنی زندگی میں لاؤ اور اپنے اساتذہ سے جو سیکھا ہے اسی ناج پہ کھڑے ہو جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے محسنین کو یاد رکھتے ہیں. ادارہ اور منتظمین اساتذہ آپ کے محسنین ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ آئے ماشاءاللہ، آپ کی رہائش کا، آپ کے کھانے کا، آپ کے علم کے لیے اساتذہ کا، سب چیزوں کا انتظام جن لوگوں نے کیا ہے، بیٹے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور کچھ نہیں، ہم چندہ نہیں بھیج سکتے ادارے کے لیے، تو ایک اچھا تذکرہ، اچھی بات جہاں بیٹھنا ہے، اپنے اساتذہ کا، جامعہ کا تعارف، یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا بدلہ ہوتا ہے جو طالب علم ادارے کو دیتا ہے. جہاں سے آپ نے سیکھا ہے، جہاں سے آپ کو کچھ ملا ہے، تو ان محسنین کو دعاؤں میں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھا تذکرہ کرنا.
اور مزید طلباء کا ذہن بنانا کہ وہاں پہ اگر آپ کو اطمینان ہوا ہے اور آپ کو صحیح نہج پہ پڑھائی ملی ہے، علم ملا ہے، فضل ملا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے اوروں کی رہنمائی بھی کیجئے گا، اور جہاں بیٹھیے تو ادارے کے لیے اچھا تذکرہ کریے۔ یہ بھی ایک ادارے کے لیے خوش آئند بات ہوگی اور آپ کا یہ ایک اچھا بدلہ ہوگا جو آپ ادارے کو دو گے۔ تو یہ سورۃ یوسف کو اگر آپ پڑھیں، سورہ یوسف کا ساری سورہ یوسف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اور جب انسان احسان کا بدلہ احسان سیکھ لیتا ہے تو پھر مشکلات ہٹتی چلی جاتی ہیں اور انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اچھے اور اعلیٰ منصب والے انسانوں کو اگر آپ پڑھو گے تو ان کی زندگیوں سے یہی ملتا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ آپ کے نتائج کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہ دو مضمون تھے، ایک علم الصرف اور ایک علم النحو، تو ان دو کا ہی پرچہ لیا گیا ہے۔ 75 نمبر کا ایک پیپر تھا، تو دونوں کے نمبر ملا کر 150 نمبر تھے۔ تو اس میں 4 لڑکوں نے نمایاں پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ اول پوزیشن پہ آنے والے محمد بلال ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ 150 میں سے 150 نمبر لے کر اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ محمد بلال جنگوی کھڑے ہوں، یہ ماشاءاللہ جامعہ علامہ احسان بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں جی، ماشاءاللہ اس سال 5ویں کلاس میں ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے ادارے میں بھی اول پوزیشن ہی حاصل کی تھی، اب بھی ماشاءاللہ جی جب سے پڑھ رہے ہیں اول ہی ہے۔ اور یہ بھی ہے، آپ شیخ صاحب اسے نا الحمدللہ سن بھی سکتے ہیں، یعنی جو ہے نا کہ ایسا کہ بس اوقات بعض بچے ہوتے ہیں کہ اساتذہ نے کوئی بچہ اگر پیپروں کے حوالے سے کسی بچے کو ہو کہ میں نے پرچہ حل زیادہ اچھا کیا تھا، میرے نمبر کم آئے، تو وہ کھلے دل سے رابطہ کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امانت دیانت پہ یقین رکھنا چاہیے اساتذہ کی، اور زیادہ تو ملے ہوں گے کسی بچے کو نمبر پوزیشن ہولڈرز کے علاوہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بچے کا حق تلفی کی گئی ہو یا جامعہ کے بچوں کو ترجیح دی گئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری پوزیشن پہ آنے والے ہیں جواد احمد جی، نامت تو تمام طلبہ نے ادھر سے آنا۔ دوسری پوزیشن پہ آنے والے ہیں، پہلی پوزیشن پہ بلال احمد، بلال خان، ادارہ نے ان کو انعام سند فراغت کے ساتھ ماشاءاللہ تمام طلباء کو ہی ہر ایک طالب علم کو 7 انعامات کے 1000 روپیہ بھی گفٹ کیا ہے۔ دوسری پوزیشن پہ آنے والے جواد احمد، جنہوں نے 150 میں سے 146 نمبر لیے ہیں، 93.3% نمبر لے کر دوم رہے ہیں۔ تیسری پوزیشن پہ آنے والے 2 طالب علم ہیں، یاسر مسعود بھٹی اور اسامہ ظہیر۔ یاسر مسعود بھٹی اور اسامہ دونوں نے ہی 95.3% نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اب ترتیب اور طلباء تشریف لاتے جائیں۔ تمام کو ادارہ کی طرف سے جو گفٹ تیار کیا گیا ہے ہدیہ وہ آپ کو دیا جائے گا۔ محمد انس جن کے 107 نمبر ہیں، ماشاءاللہ ممتاز سند کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ محسن محمود جن کے 90 نمبر ہیں، ماشاءاللہ ممتاز سند کے ساتھ کامیاب ہوئے۔
عمر جنید، جن کا 100 نمبر ہے، 66.6% نمبر لے کر ممتاز رہے۔ خاور شفیق 93 نمبر ہیں، 150 میں سے 62% نمبر لے کر ممتاز رہے۔ تیمور عبداللہ، جن چلو انیس عالم تشریف لائیں، انیس عالم، محمد ایوب، ایوب کون؟ ایوب محمد ایوب، عمر فاروق، عمر فاروق، محمد عبداللہ، محمد افضل، عبدالسلام، حسنین جاوید، افضل پہلے ہے، حسنین جاوید، محمد عاقب۔ ماشاءاللہ دورہ میں زیادہ طلباء ممتاز سند کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں۔ محمد عاقب، محمد ضیاء الحق، محمد ضیاء الحق، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق ممتاز سند سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ابو بکر وریام، ابو بکر وریام، علی حمزہ، علی حمزہ، خاور شفیق، خاور شفیق، تیمور عبداللہ، آرام سے، تیمور عبداللہ، محمد شاذیب، محمد حماد، محمد حماد، خلیل الرحمن، محمد صہیب، محمد صہیب، صہیب کا انعام لے لو، صحیح بات ہے۔ آؤ صہیب، محمد صہیب اپنا انعام وصول کریں۔ ماشاءاللہ ممتاز تقدیر سے کامیاب ہوئے ہیں۔ بچے کا خصوصی شکریہ جی ہونا چاہیے کہ ذہین طالب علم ہونے کے باوجود یہ طلباء کی دورے میں خدمت اس اعتبار سے جی چل رہا ہے کہ ہمارا دورہ لائف ماشاءاللہ ڈیوٹی بھی کی ہے اور پڑھا بھی ہے اور پیپر بھی ماشاءاللہ نمبر بھی بہت اچھے حاصل کیے ہیں۔ عبد الرحمن، عبد الحسیب، محمد سفیان، سعد مجید، سعد مجید نہیں ہے جی، سعد مجید اپنا انعام وصول کریں۔ یاسر سلطان، یاسر سلطان، موسیٰ،
جی تشریف لائے ہو چلو نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس چند گزارشات 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بالتوفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ پہلی مرتبہ جامعہ علامہ احسان علی ظہیر کے اندر ہم نے دورے کا آغاز کیا، اور اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے احسان کے ساتھ کے بعد یہ آپ بھائیوں کی جامعہ کے ساتھ ایک محبت ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ نے ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیا. اس موقع پہ جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں دین کے طلباء، علماء، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور جامعہ کا تمام عملہ، منتظمین اور جتنے بھی احباب ہیں وہ سارے ہی ان علماء، ان طلباء، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. چاہے وہ ہمارے معاونین، میرے نان کے حاجی عمران صاحب وغیرہ ہوں، وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر کسی بھی قسم کی خدمت میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے وہ ہماری طرف سے، تو ہم آپ سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معذرت خواہ. ہم نے اپنی ہمت، اپنی طاقت جتنی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اس کو بروئے کار لا کے، بلکہ شاید یہی کہنا مناسب ہے کہ ہم نے کمزور اور ناتواں کوشش کی ہے کہ آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کر سکیں. اور اگر کوئی بھی پیغام مجھے طلباء کے حوالے سے، ان کی مسائل کے حوالے سے، ان کے معاملات کے حوالے سے اساتذہ کے ذریعے پہنچتا رہا ہے تو بروقت کوشش کی ہے جاگ کے، نیند قربان کر کے، کہ وہ مسئلہ، ان مسائل، ان کا حل کیا جائے، چاہے ان کا تعلق سحر و افطار کے ساتھ ہو، رہائش کے ساتھ ہو، دیگر معاملات کے ساتھ ہو. پھر بھی آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے لیے، اس جامعہ کے لیے، اس جامعہ کی ترقی کے لیے، اس کی علمی ترقی کے لیے، اس کی اس منہج کے اوپر پورا پہرا دینے کے لیے کہ جس منہج کے لیے ہم کوشاں ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اس موقع کے اوپر وہ اساتذہ جنہوں نے، سچی بات یہ ہے کہ یہ وقت سب کو عزیز ہوتا ہے کہ پورے سال کی مشقت، محنت، اور دین کے علماء کی مشقت، مدرسین کی مشقت اور محنت، وہ سچی بات یہ ہے اس کا مقابلہ یا اس کا کسی دوسرے فیلڈ اس کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. صبح فجر کے بعد سے اٹھے ہونا، ظہر تک پڑھانا، اس کے بعد مطالعے کی ڈیوٹی دینا، طلباء کی پھر خدمت کے لیے کوشش کرتے رہنا. اس کے بعد ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خفا ہو جاتے ہیں اپنے اساتذہ سے کہ انہوں نے ہمیں یہ سخت بات کہہ دی ہے، لیکن جو ان کی مشقت ہے، جو ان کی محنت ہوتی ہے، کبھی انسان کی زبان سے، کبھی کسی وقت انسان تلف ہو بھی جاتا ہے. بہرکیف اس کے بعد جب پورے سال کی مشقت، محنت، ساری رات کا مطالعہ، اب ایک اچھا استاذ جو پڑھانا چاہتا ہے طالب علم کو، جو چاہتا ہے کہ وہ اپنا معافی ضمیر اچھے سے بیان کر سکے، اگلے روز کوئی طالب علم ایسا نہ جائے کہ جس کے کسی بھی اعتراض کا جواب استاذ کے پاس موجود نہ ہو، تو ایسے استاذ کو ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑتی ہے. اب اس کے بعد پورے سال کے گزرنے کے بعد ایک مہینہ ایک چھٹیوں کا ملتا ہے، اگر وہ بھی کوئی
ادارے کی ترقی کے لیے، ادارہ کی خاطر، طلبہ دین کی خاطر کہ کچھ ان کو آ جائے، کچھ معاملات ان کے بہتر ہو جائیں، جو پورے سال کے اندر مواقع نہیں بن سکتے ہیں وہ ان چھٹیوں کے اندر بن جائیں، وہ پھر ایک قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے اس موقع کے اوپر سب سے زیادہ شکر گزار دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، کسی بھی اعتبار سے ادارے کے اوپر اپنے ان اساتذہ کے، یہ شیخ صاحب موجود ہیں، حنین صاحب موجود ہیں، جابر صاحب اور دیگر جتنے منتظمین یہاں پر ہماری آپ کی خدمت کرتے رہے، ادارے کی خدمت کرتے رہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ مزمل صاحب دن رات، یہ اس سارے اساتذہ کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، لیکن ان کا شکر گزار ہیں۔ اور آخر کے اندر صرف آخری بات، ہمارے شیخ صاحب، ہمیں ان سے قلبی عقیدت، محبت، الفت اور پیار ہے۔ میں نے اپنے ان علماء سے ہمیشہ پیار کیا ہے اور میں نے ان کو کبھی اس موبائل کی سکرین کے اوپر اور کبھی ان کے تذکرے اپنے بھائیوں دوستوں سے سنے، اور جب بھی ملاقات ہوئی ہے بڑی شفقت والا معاملہ کی فرمایا ہے۔ ان سے بالکل 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے وقت ان کا تقاضا کیا ہے، پھر بھی شیخ صاحب نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ آپ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ ان سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ شیخ صاحب ادارہ کی ترقی کے لیے، آپ طلبہ کی ترقی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ سے دین کی سربلندی کا کام لے، آپ سے وہ کام لے جو صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو منہج اور مشن عطا فرمایا تھا، جو اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ لگایا تھا کام، اور جو صحابہ نے محنت اور جد و جہد کی، اللہ رب العزت اس محنت کو آگے بڑھانے کی، اس محنت کے طرز پہ محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کا مقصد صرف یہی ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ ہم اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے کلمے کی سربلندی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً لوجہ اللہ قیامت کے روز اپنے چہرے کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پوزیشن والے طلبہ ادارے کی طرف سے اپنا جو اعزازی نام تھا وہ لے جائے۔ اس بھائی کا پیکٹ بھی اس کو جی انڈے ان سے دے دو، بعد میں دے دوں گا اس کو۔ فی الحال ادھر ہی ہے۔ بھائیوں سے دعا سے اذان ہو رہی ہے، دوبارہ اس کی دعا پڑھ کے بھائی کی نماز کی پڑھائی اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔